ہوگی آپ کا موضوع سخن ہے سیرت النبی۔ یوں تو جہاں میں سینکڑوں آئے نبی مگر، یوں تو جہاں میں سینکڑوں آئے نبی مگر، دنیا سجی ہے بعثت خیر الورا کے بعد۔ فضیلت الشیخ محمد جرجی سراجی حفظہ اللہ، آپ کا موضوع سخن ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پروگرام کے اختتام کے بعد ممکن ہے کہ لوگ نہ سن سکیں، اس لیے نہایت مختصر اعلان میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بتاریخ 31 مارچ سن 2019 یعنی کل کے دن بمقام روڈ نمبر 13 میونسپل اسکول نمبر 3 بیگن باڑی گوینڈی میں کلیہ عائشہ للبنات گوینڈی ممبئی کا چھٹا اجلاس عام اور رضا پوشی کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، لہذا اب تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے اس پروگرام میں شرکت فرما کر کے قوم کی بچیوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد الطاف
الفیضی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر و معزز علماء کرام، گوئنڈی ممبئی اور اس کے مضافات سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم سامعین، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پیشرو خطیب جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے آپ نہایت ہی علمی گفتگو ان کے اپنے منفرد انداز میں سماعت فرما رہے تھے۔ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا، ممبئی میں وقت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ وقت کے خیال کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ اتنا اہم اور وسیع موضوع ہے کہ اس پر بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو کہاں سے اٹھایا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 63 سال کی زندگی، جس میں نبی کا بچپنا بھی شامل ہے، نبی کی نوجوانی بھی شامل ہے، جوانی بھی شامل ہے، بڑھاپا بھی شامل ہے، زندگی کے آخری ایام بھی شامل ہیں، مکی زندگی بھی شامل ہے، مدنی زندگی بھی شامل ہے، اور پھر اس زندگی کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس، الگ الگ شعبے بھی ہیں۔ مکی زندگی نبی بننے کے بعد 13 سال، مدنی زندگی ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ، یہ نبی اکرم کی نبوی زندگی کہلاتی ہے 23 سال۔ اس کے حالات الگ ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک غوشے کے آپ بیٹے تھے کسی کے تو اس پر کھرے اترے یا نہیں، آپ شوہر تھے کئی بیویوں کے، آپ اس پر کھرے اترے یا نہیں، آپ باپ تھے کئی بچوں کے، ان پر کھرے اترے یا نہیں، آپ بہت بڑے مبلغ تھے، داعی تھے، اس پر کھرے اترے یا نہیں، بہت بڑے مصلح تھے، اصلاح کرنے والے، آپ اس پر کھرے اترے یا نہیں۔ لوگ اپنے فیصلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، نبی بننے سے پہلے بھی اپنے مقدمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے، آپ کو سچا اور امین مانتے ہوئے۔ ان فیصلوں میں بحیثیت جج آپ کھڑے اترے یا نہیں اترے؟ حاکم وقت بھی آپ رہے ہیں، ایک اچھا حکمراں بھی آپ ثابت ہوئے یا نہیں، ایک اچھے زہد و قناعت کرنے والے زاہد ثابت ہوئے یا نہیں، ایک اچھے عابد و شاکر ثابت ہوئے یا نہیں۔ الغرض یہ کہ زندگی بہت لمبی پھیلی ہوئی ہے، جس کو 1 گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر نہیں سمویا جا سکتا ہے۔
اور اتنا بڑا عالم بھی میں نہیں ہوں کہ شارٹ کٹ میں کوئی بات کہہ کر نبی اکرم کی پوری زندگی کو کوزے میں بند کر دیا جائے، یہ صلاحیت تو بہرحال نہیں ہے. ہم ایک طالب علم ہیں اور اسی حساب سے ایک تقریر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک گوشے کو الگ الگ بیان نہیں کیا. قرآن کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھا ہے اس کے ایک ٹکڑے پر غور کیجیے. اللہ نے بہت ہی شارٹ میں بہت ہی مختصر کیا کہہ دیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر ہم غور کریں تو نبی اکرم کی پوری زندگی کو اس ٹکڑے کے اندر پیش کر دیا ہے. لوگوں تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. اللہ نے جب نبی کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا تو اب ایک ایک چیز نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے تمہارے لیے نبی کی پوری زندگی جب آئیڈیل ہے تو تم بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھتے تھے، اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، پیو ویسے جیسے نبی پیتے تھے، شادی ویسے کرو جیسے نبی نے کر کے بتایا، ولیمہ ویسے کرو جیسے نبی اکرم نے کر کے بتایا. شادی کے موقع پر طرفین سے دعوتیں آتی ہیں، لڑکی والے کی یہاں کھانا جائیے، کھانا کھانے جانا چاہیے یا نہیں. آئیڈیل نمونہ اور ماڈل ہے نبی کی زندگی. نبی اکرم نے اپنی بیٹی زینب کی شادی کی، کیا کھانا کیا؟ نبی اکرم نے رقیہ کی شادی کی، کیا آپ نے اپنے خاص صحابیوں کو بھی بلایا؟ نبی اکرم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا، کیا کچھ صحابہ نکاح کے موقع پر نبی اکرم نے ان کی دعوت کی اور ان کو دسترخوان پہ کھلایا؟ سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح کیا تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کھانا کھلایا، اپنے دسترخوان پر بٹھایا؟ نبی کے داماد حضرت علی، حضرت عثمان بھی کیا اس شادی میں شامل تھے؟ کھانے میں کیا نبی نے اپنے سسر ابو بکر صدیق اور عمر کو بھی اپنی بیٹیوں کی شادی میں کسی کو انوائٹ کیا؟ اور کیا ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا؟ غرض نبی اکرم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اور جب دنیا کے یہ مسائل ہمارے لیے آئیڈیل تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام عبادیات کے اندر بھی نبی اکرم کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے. نماز میں نیت وہاں باندھو جہاں نبی باندھتے تھے، نماز میں ہاتھ وہاں اٹھاؤ جہاں نبی اٹھاتے تھے، وہاں گراؤ جہاں نبی گراتے تھے، اتنی رکعتیں پڑھو جتنی نبی پڑھتے تھے، روزہ ویسے رکھو جیسے نبی نے رکھ کے بتایا، زکوٰۃ ویسے دو جیسے نبی نے بتایا، حج ویسے کرو جیسے نبی نے. چھوٹا سا جملہ کہہ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ہم غور کریں اپنی سماجی، اقتصادی، معاشی ہر زندگی میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں. ابھی آج کوئی دو جملے بول دے نبی کی شان میں، سارے مسلمان آپے سے باہر ہو جائیں گے، جلوس نکالیں گے، بسوں میں آگ لگائیں گے، ٹرکوں میں آگ لگائیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے. کیوں؟ آپ نے کیسے ہمارے نبی کی شان میں یہ جملے بولے؟ لیکن ہم خود اپنے ہاتھ سے نبی کی تعلیمات کا جنازہ نکالیں، اس پر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈانٹیں، اپنی بیوی کو ڈانٹیں، اپنی اولاد کو ڈانٹیں، اپنے بھائی کو ڈانٹیں.
اس پر ہمیں ہمارے کانوں پر جو نہیں رہتا. ابھی کوئی قرآن کا نسخہ پھاڑ کے پھینک دے اور دیکھو جلاتے ہوئے دکھاتے, واٹس ایپ وغیرہ پہ دیکھو یہ قرآن کو جلا رہی ہے, اپنے پیروں سے روند رہی, غصے سے باہر کمنٹ پڑھیے واٹس ایپ وغیرہ پر, کتنے خطرناک اور لوگ گالیاں تک دیتے ہیں ایسا کرنے والوں. آپ کا غصہ بچا ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اسی قرآن کی تعلیمات جب ہمارے گھر میں اس کا جنازہ نکلتا ہے تو پھر ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ جب اسی قرآن کی مخالفت ہمارے گھروں سے ہوتی ہے تو پھر ہماری غیرت کیوں نہیں جاتی؟ نبی اکرم کی سیرت ایک آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. آپ تھوڑا سا اوپر اٹھیے, آپ کسی کے بیٹے ہیں, نبی بھی کسی کے بیٹے تھے. آپ کسی کے باپ ہیں, نبی بھی کسی کے باپ تھے. آپ کسی کے شوہر ہیں, نبی بھی کسی کے شوہر تھے. رشتہ داریوں کو دیکھو, لیکن ہم غریبانوں میں اپنے جھانکیں تو کیا ایک مکمل انسان ہم نظر آتے ہیں؟ اگر ہم اپنے باپ کے اچھے بیٹے تو ہیں, لیکن ہماری زندگی یہ بتاتی ہے کہ ہم اچھے باپ نہیں بن سکے. اگر بیٹا ہم نے اچھا بن کر دکھا دیا اپنے آپ کو, اپنے باپ کا, لیکن اپنی اولاد کے لیے ہم اچھا باپ نہیں بن سکے. ہم اچھے باپ بن کر تو دکھا دیے, اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے میں پیش قدم رہے, آگے آگے بڑھے, لیکن ہم ایک اچھے بیٹے نہیں بن سکے. ہم ایک اچھے بیٹے اور اچھے باپ تو بن گئے, لیکن اچھے شوہر نہیں بن سکے. ہمارے یہاں رشتہ داروں کا جھگڑا اور دوسرا جھگڑا جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہاں پر رشتہ داری دیکھتے ہیں اور طرفداری کر جاتے ہیں. اپنے رشتے کی بنیاد پر ہم وہاں فیصلہ چاہتے ہیں اور ہم اس کی طرف بولتے ہیں جو ہمارا رشتے میں کچھ لگتا ہے, چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. ہمارے فیصلے بھی اچھے نہیں ہوتے. آئیے میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں دکھائیں. بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کتنے کمپلیٹ تھے؟ پیدا ہوئے, عرب کے دستور کے مطابق مکے کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی, دائی حلیمہ کے حوالے کر دیے گئے. قبیلے بنو سعد سے آنے والی حلیمہ محمد ابن عبداللہ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. جس سواری پر بیٹھ کر آئی تھی وہ بڑی مرجل سواری تھی, لیکن جب اسی سواری پر بیٹھ کر جاتی ہیں تو وہ سواری بہت تیز اسپیڈ میں بات کر رہی ہے, رکنے کا نام نہیں لیتی. حلیمہ سعدیہ کی پستان کا دودھ نبی اکرم پیتے ہیں. گھر پہنچتے ہیں, مرجھائی ہوئی بکری جو اتنا کم دودھ دیا کرتی تھی کہ جس بکری کا دودھ حلیمہ کی اپنی بیٹی شیمہ کو کافی نہیں ہوتا تھا, اور حلیمہ نے شکایت بھی کی اپنے شوہر سے کہ میری ایک ہی بکری اور اس بکری کا دودھ میری بیٹی کو پورا نہیں ہو پاتا ہے, اب تو محمد کو بھی میں لے آئی ہوں, اب کیا ہوگا؟ اب ایک ہی بکری کا دودھ دونوں بچے کیسے پیئیں گے؟ اس کا شوہر بولا حلیمہ تمہیں تو اب دونوں کو دودھ پلانا ہوگا, آگے اللہ کی مرضی, اللہ مالک. حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے برتن لیا اور میں بکری کی طرف بڑھی. پہلا دن تھا, محمد ابن عبداللہ کو گھر میں لائے ہوئے, اور میں نے جیسی بکری کے تھن میں ہاتھ لگایا بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو. برتن کے برتن بھر گئے. حلیمہ کا شوہر چیخ پڑا, آئے میری بیوی, آئے حلیمہ, تو کوئی معمولی بچے کو لے کر نہیں آئی ہے, تو کسی باسعادت روح کو لے کر آئی ہے, بڑی باسعادت ہستی کو لے کر آئی ہے. یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اس بچے کو لے کر جب تو
سواری پر بیٹھتی ہے تو تیری سواری ہوا سے باتیں کرنے لگتی ہے. اس بچے کو لے کر جب تو گھر آتی ہے تو تیری مریل بکری جو ایک بچی کا لیے پورا دودھ نہیں دیتی تھی, آج اس نے برتن کے برتن بھر دیے. مزید تحقیق کرنا ہو تو پورا واقعہ, اس کے بعد شق صدر وغیرہ کا یہ پورا واقعہ رحیق المختوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مزید تفصیل دیکھنا ہے تو زاد المعاد میں جائیے, علامہ ابن قیم کی کتاب میں, اس میں بہت تفصیل سے ملے گا, بہت زیادہ تفصیل سے, کئی صفحے بھرے پڑے ہیں اس میں, آپ تفصیلی مطالعہ وہاں کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی تقریر میں وہ پوری تفصیل کی طرف میں نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں, زاد المعاد کے مطابق 4 سال کی جب آپ ہوئے اور محلے کے کچھ بچوں کے ساتھ جب آپ بکریاں چرانے لگے, وہیں پر ایک فرشتہ آیا اور نام پوچھا, کیا نام ہے؟ آپ نے کہا محمد. وہ آپ کو ایک پہاڑ کے دامن میں لے گیا, اس بچے کو لٹایا, سینہ چاک کر دیا اور دل نکال لیا. جب دل نکالا تو اس دل کے اندر ایک خراب قسم کا لوتھڑا تھا, اس لوتھڑے کو اس دل سے نکال کر پھینک دیا اور دوسرے فرشتے سے کہا زمزم کا پانی لاؤ, یہ ماء زمزم جو تمہارے ہاتھ میں یہ لاؤ. اس فرشتے نے اس فرشتے کو پانی دیا اور اس فرشتے نے محمد رسول اللہ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور دھونے کے بعد سینے میں رکھ دیا اور ہاتھ پھیر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 4 سال کی عمر تھی, آپ صحیح ہے, سلامت ہے. بچوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوتے ہوئے دیکھا تو چپلیں اسی جنگل میں چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے, اپنی بکریاں اسی جنگل میں چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. زاد المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں, وہ سیدھے حلیمہ سعدیہ کے گھر جاتے ہیں, کہتے ہیں ماں. حلیمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہنے لگی بے بچوں اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ان بچوں نے کہا گھبرانا تو ہے ہی, کہا بکریاں کہاں چلی گئی؟ کہا وہ تو جنگل میں چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ کے چلے آئے ہو؟ اور سب کو دیکھ رہی ہوں, اس میں محمد ابن عبداللہ کو نہیں دیکھ رہی ہوں. محمد کہاں ہے؟ ان بچوں کی زبان سے جو جملے نکلے اس کو ابن قیم نے نقل کیا, قتل محمد. ان بچوں نے کہا ماں حلیمہ ماں, محمد تو قتل کر دیے گئے, محمد تو مار ڈالے گئے. بچے جو جس انداز میں بول سکتے تھے بولے. حلیمہ کہتی ہے میری زمین سرک گئی, پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. زاد المعاد کے عربی الفاظ یہ ہے عاجلۃ درعھا, اس نے اپنی اوڑھنی بھی نہیں اوڑھی, ننگے پیر